اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ جناب فاطمہ زہرا کی شادی میں مولا کائنات نے اپنے نکاح کے بعد جو خطبہ ارشاد فرمایا، ایجاب و قبول کی محفل تھی، وہ آپ نے سنا۔ اتنا خوبصورت، اتنا بامعنی، اتنا بامعرفت خطبہ ہے کہ سن کے انسان وجد میں آ جاتا ہے۔ اور اس سمپل سی شادی میں جو خوشیاں اور فرشتوں کی آمد اور لوگ اتنے خوش تھے، اور جناب رسول خدا اتنی خوشی محسوس، ابھی بھی ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہم اس محفل میں موجود ہیں اور اتنی خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ تو ابھی آپ نے سنا ہی ہوگا کہ بی بی فاطمہ کی رخصتی کی شب تھی، تو اتفاق سے ہی ایسا ہوا کہ ہم بھی اسی محفل میں ہم نے بھی اپنا ہدیہ تبریک پیش کر دیا۔ تو جناب فاطمہ زہرا اور مولا علی کی شادی کے کچھ پیغامات ہیں۔ یہ معصومہ عالم علیہ السلام کا عقد جو ہے وہ ماہ رجب میں ہوا تھا، لیکن رخصتی کو ماہ ذی الحجہ تک معطل رکھا گیا، اور 2 ہجری کے ماہ ذی الحجہ میں شہزادی کو شوہر کے گھر کی طرف رخصت کر دیا گیا۔ بعض حضرات کے بیان کے مطابق کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بی بی علیہ السلام کی رخصتی عقد کے 1 ماہ بعد ہوئی، اور یہ جو ہے یہ زیادہ بہتر یہی ہے کہ ماہ ذی الحجہ میں ہوئی تھی، اور بی بی کچھ عرصے اپنے والد کے گھر رہیں، جو امر کی طرف اشارہ ہے کہ نئی زندگی میں قدم رکھنے کے لیے خاتون کی زندگی کے ابتدائی مراحل کو اپنے گھر میں انجام پانا چاہیے، جہاں اسے کسی طرح کی وحشت کا سامنا نہ ہو۔ ازدواجی زندگی کا آغاز سسرال میں ہوتا ہے تو بچیاں زیادہ گھبراتی ہیں، کیونکہ وہ نئی جگہ، نیا ماحول، نئی ہر چیز، نئے لوگ، تو اس میں 1000 طرح کی دہشت سوار ہو جاتی ہے۔ ہمارے جو ملک کا ماحول ہے، جو سیرت معصومین علیہ السلام کو مکمل طور پر اپنانے کی اجازت دیتا ہے، اور ایک عورت کے ساتھ جانے اور صبح سویرے واپس لانے کے بجائے اگر خواتین اور شوہر کی ملاقات خود خاتون کے گھر میں ہو تو شاید زندگی 1000 گنا زیادہ خوشگوار ہو اور خاتون کسی طرح کی وحشت کا شکار نہ ہو۔ البتہ اس نقطے کو سمجھنے کے لیے تقلید آباء اور پابندی رسم و رواج سے بڑی حد تک آزاد ہونے کی ضرورت ہے، جس کا بظاہر کوئی امکان نہیں ہے۔ رسول خدا نے اپنی دختر نیک اختر کو نہایت درجے مختصر سامان جہیز دیا، اور وہ بھی شوہر کے دیے ہوئے مہر میں سے خرید کر، صرف وہ سامان جو دونوں کے مشترکہ ضروریات میں شامل تھا، جس میں نہ شوہر کی مخصوص سواری کا ذکر تھا، نہ اس کی مخصوص گھڑی کا، لیکن ہمارے معاشرے نے اس نظام کو بھی یکسر منقلب کر دیا، اور جہیز مہر سے بالکل علیحدہ ہو گیا، اور اس کا سارا زور صرف شوہر کی ضروریات پر صرف ہونے لگا۔ مولا کائنات کے بیت الشرف میں آنے کے بعد زندگی کا یہ عملی معاہدہ سامنے آیا کہ گھر کے اندر کا سارا کام صدیقہ طاہرہ انجام دیں گی، اور باہر کا کام مولا کائنات انجام دیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ باہر سامان کی خریداری، سماجی تعلقات کی پاسداری کا کام زوجہ انجام دے اور بچوں کے کھلانے کا کام شوہر انجام دے، جو ہمارے ترقی یافتہ سماج کا طرز امتیاز ہے۔ اور خود جناب سرور کائنات نے بی بی کے گھر پہ آ کے بی بی کو یہ بتایا تھا کہ دیکھو، آج سے کام کو تقسیم اس طرح سے کرو کہ گھر کا کام تم انجام دو، اور علی جو ہے نا وہ سارے باہر کا کام انجام دیں۔ اور مولا کائنات کو یہ بتایا کہ اگر تم اپنی زوجہ کی مدد کرو گے تو پروردگار عالم اتنا اجر و ثواب دے گا کہ جس سے تمہارے بدن کے جو رونگٹے ہیں وہ ایک ایک بال اس کے برابر، یعنی اتنا زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا پروردگار عالم، جتنے تمہارے جسم پہ پروردگار عالم نے یہ بال رکھے نا، اتنا زیادہ ایک ایک بال کی عوض جیسے اجر و ثواب ہوتا ہے، اتنا زیادہ اجر و ثواب۔ لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ خواتین بالکل بیٹھ جائیں اور مردی کام کرتے رہیں،
یا خواتین باہر کا سنبھال لیں مرد اندر کا سنبھال لیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ نے کہا بیٹی تم اندر کا کام کرنا، سارا گھر کے سارے کام انجام دینا، اور علی باہر کے کام انجام دیں گے، اور اگر وہ مدد کریں گے تو ان کو اتنا اجر و ثواب ملے گا، اور تمہیں بھی ایک ایک لمحہ اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اگر یہ تک ہے کہ اگر اٹھ کے شوہر کو ایک گلاس پانی بھی پلا دیا تو اتنا جہاد کا ثواب، اگر گھر کی صفائی کر رہے ہوں گے تو جہاد کا ثواب ملے گا، اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے گھر میں کام کرنے کا۔ تو واضح رہے کہ مولا کائنات کے ولیمہ مختلف صحابہ کرام نے بھی حصہ لیا تھا۔ سعد نے دمبا فراہم کیا، دیگر افراد نے غلے کا انتظام کیا، رسول اللہ نے روغن، کھجور اور دیگر اشیاء کا بندوبست کیا، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ولیمہ صرف لوٹ کر کھانے کے طعام کا نام نہیں ہے، بلکہ اس میں بھی شوہر سے تعاون کیا جائے تو بہترین کار خیر ہے۔ یعنی کہ جو بھی مدد کرتا ہے، ابھی کچھ دن پہلے ہی ہمیں پتہ چلا کہ ایران میں ایک طالب علم کی شادی ہوئی، مولانا کی بیٹی ہے، اور بالکل سمپل طریقے سے عید غدیر پہ شادی ہوئی، وہ بھی امام کی بارگاہ میں چلے گئے، اور امام رضا علیہ السلام کی وہاں پہ نکاح ہوا، اور جو ہے عید مباہلہ پہ اب ان کی رخصتی ہے، یعنی 4 دن کا وقفہ مانگا ہے، اور سارے دوستوں نے مل کے مدد کی ہے ان کی کہ وہ جو ہے نا اپنی شادی کا انتظام کر سکیں۔ تو اتنی سمپل کر دیا ہے تاکہ معاشرے میں بے چینی اور خرابی اور گندگی نہ رائج ہو، بلکہ صاف ستھرے طریقے سے جو انسان کے جیسے کہ بھوک پیاس مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ انتظام کرتا ہے، تو اسی طرح سے یہ انتظام بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ اگر سمپل طریقے سے شادی ہو تو سب چین و سکون سے رہیں گے۔ تو بہترین طریقے سے، اور یہ خاندان اتنا زیادہ سکون اور عافیت اور ایسے پیارے بچے اور ایسی بہترین تربیت کہ دیکھیں کوئی بھی گھرانہ ایسا نہیں کہ جس کے بچوں کا نام، جس کا کردار، جن کا عمل جو ہے نا 1400 سال کے بعد بھی اسی طرح سے درخشاں ہے جیسے اس وقت تھا۔ تو اگر آپ کو اس کی تفصیل میں جانا ہے تو ایک کہانی کی طرح سے ہم نے سچ کہانی کے نام سے جو ہے نا اس کی ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں، آپ جائیے دیکھیے، سنیے، آپ کو بھی اچھا لگے گا، اپنے بچوں کو بھی سنائیے گا۔ اچھا، پھر ہم آپ کو بتائیں گے امام حسین علیہ السلام اور حضرت شہر بانو۔ بی بی شہر بانو علیہ السلام ایران کی ان قیدی عورتوں میں سے تھیں جن کو مدینہ منورہ لایا گیا، جو بادشاہ یزد کی بیٹیاں تھیں، اور 3 بیٹیاں تھیں۔ ان میں سے ایک کی شادی عبداللہ ابن عمر سے ہوئی جن سے ان کے بیٹے سالم پیدا ہوئے، دوسری کی شادی محمد بن عبد بکر سے ہوئی جن سے قاسم پیدا ہوئے، تیسری کی شادی امام حسین علیہ السلام سے ہوئی جن سے حضرت امام زین العابدین پیدا ہوئے۔ ان کو حضرت عمر کے زمانے میں قیدی بنایا گیا، انہوں نے ان کو بیچنا چاہا مگر حضرت علی علیہ السلام نے بیچنے سے منع فرمایا اور فرمایا ان سے کنارہ کشی اختیار کرو اور ان کو اختیار دو، یہ مسلمانوں میں سے کسی ایک کو اپنے لیے منتخب کر دیں۔ جناب شہر بانو نے جناب امام حسین علیہ السلام کو پسند فرمایا، آپ نے حکم دیا ان کی حفاظت کرو، ان پر احسان کرو، یہ بی بی اپنے زمانے کے اہل زمین میں سے سب سے نیک بیٹے کو جنم دیں گی۔ اہل مدینہ کے بعض لوگ کنیزوں کے ساتھ شادی پسند نہیں کرتے تھے، جب امام زین العابدین کی ولادت ہوئی تو اہل مدینہ نے کنیزوں کے ساتھ شادی کرنا شروع کر دی۔ یعنی کتنی بہترین رسم ڈالی میرے مولا نے۔ ابن خیرالدین حضرت امام محمد باقر سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جب یزد کی بیٹی کو عمر کے سامنے پیش کیا گیا تو مدینے کی کنواری لڑکیاں ان کو دیکھنے کے لیے آئیں۔ بی بی جب مسجد میں داخل ہوئی تو مسجد آپ کے نور سے روشن ہو گئی۔ جب عمر نے آپ کی طرف دیکھنا چاہا تو بی بی نے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ عمر نے کہا یہ اور کچھ کہا تو عمر نے کہا یہ مجھے گالیاں دے رہی ہیں۔ حضرت امیر المومنین نے حضرت عمر سے کہا آپ کو کچھ نہیں کہہ رہی، اس کے لیے اختیار دو کہ مسلمانوں میں سے کسی ایک شخص کو منتخب کرے
اور ان عورت کو اپنے ہی گروہ میں شامل کرو۔ پس بی بی شہربانو کے اختیار دیا گیا۔ بی بی شہربانو نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ دیا۔ حضرت امیر المومنین نے بی بی سے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ بس بی بی نے کہا، شاہ جہاں۔ حضرت امیر المومنین نے فرمایا، نہیں بلکہ شہربانو۔ پھر حضرت امام حسین علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اے ابا عبداللہ، یہ خاتون تمہارے لیے تمام اہل زمین سے افضل اور نیک بیٹا پیدا کرے گی۔ بس امام حسین علیہ السلام سے شادی ہوئی اور بی بی نے امام علی ابن الحسین کو جنم دیا۔ اس لیے حضرت امام علی ابن الحسین کو ابن الخیرتین یعنی دو افضل ترین اور نیک ترین جوڑے کا بیٹا کہا گیا ہے۔ یعنی عرب میں اللہ کے نزدیک افضل ترین اور چنا ہوا فرد حضرت ہاشم اور عجم میں سے فارس۔ یہ بھی امہات المومنین کی ہی روایت ہے جو آپ کے سامنے پیش کریں۔ عالم خواب میں رسول اللہ کیسے رشتہ مانگتے ہیں بی بی کا؟ بعض روایات میں موجود ہے کہ شاہ زنان اٹھیں اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے کاندھے پر جا کر اپنا ہاتھ رکھ دیا، گویا کہ وہ آپ کو جانتی تھیں اور خواب میں دیکھ چکی تھیں۔ جیسے انہوں نے خود امیر المومنین کو قصہ بیان کیا اور کہا کہ مسلمانوں کے خلاف لشکر آنے سے پہلے میں نے خواب میں دیکھا، گویا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر میں داخل ہوئے ہیں اور بیٹھ گئے۔ ان کے ہمراہ حضرت امام حسین علیہ السلام تھے۔ انہوں نے میری ان کے ساتھ منگنی کی اور میرے بابا نے میری ان سے شادی کر دی۔ جب صبح ہوئی تو میرے دل میں اس بات کے اثرات تھے، ان کے علاوہ کسی نے میرا رشتہ نہیں مانگا۔ جب دوسری رات ہوئی تو میں نے خواب میں حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام بنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وہ بی بی میرے پاس تشریف لائیں اور مجھے اسلام کی دعوت دی۔ میں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ پھر فرمایا، مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوگا اور تم عنقریب میرے بیٹے حسین علیہ السلام تک صحیح و سالم پہنچ جاؤ گی، کوئی بھی بری نگاہ سے تمہیں نہیں دیکھ سکے گا۔ یہی صورتحال تھی کہ ہمیں مدینے کی طرف نکال دیا گیا۔ اور یہ بھی روایت کی گئی ہے کہ حضرت علی نے حریث بن جابر کو مشرق کی جانب عامل بنا کر بھیجا اور یزجرد بن شہریار نے اپنی دو بیٹیاں آپ کی طرف بھیجیں۔ ان دو میں سے شاہ زنان کے ساتھ آپ کے بیٹے حضرت امام حسین علیہ السلام نے شادی کی، جن سے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام متولد ہوئے، جبکہ دوسری نے محمد بن ابی بکر سے شادی کی اور ان سے قاسم ابن ابی بکر متولد ہوئے، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ مولود مبارک سیدہ شاہ زنان شہر بانو علیہ السلام حضرت امام علی ابن الحسین کے وجود مبارک، یہ جو ہے اب ہم اس کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ اگلے پورشن میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے امام زین العابدین علیہ السلام کی کس سے شادی ہوئی اور پھر وہ کیسی ہستیاں تھیں جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ اتنے بہترین طریقے سے رہیں۔ تو ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو اور بھی بہت کچھ مثالی شادیوں کے بارے میں بتانا چاہیں گے۔